یہ جو بلا ہے نا، اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے، کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ جو بلا ہے نا، اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور۔ چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا، ایک چھت کے نیچے گم۔ 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو گئے۔ ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا، یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے۔ دیکھو قیامت کے دن اپنے نبی کا گلہ سنو کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے اولیاء، سارے ابدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی۔ مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی، معلوم ہے نا حدیث، نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آواز کا تعاقب کرتے کرتے جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ۔ کیا بات اللہ نے کی۔ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اگلی بار تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ One is the Holy Quran and then the other is the personality of the Prophet, peace be upon him. When either the Quran or our Prophet, peace be upon him, they are ridiculed, the Muslim leadership has failed to convey to the Western countries that it pains and hurts us. And inshallah the time is coming
where in the Muslim world we should have democracies rather than dictators and kings running Muslim countries who do not represent the Muslim public. پھر سے غور سے سن لو, ہم ہیں محمد مصطفیٰ, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی امت ہیں. ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں. خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں. پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے. جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں, سپر پاور سے ڈرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, کیونکہ خوف کا بت توڑنا ایک انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے سب سے چې بچا کې خوبي بګي بګار یغي ستاینه وشي کغار سو خبر ما په ریډیو باندې عمران خان د شوکت خانم صفات کړو. ما په مولوی شپ ټلیفون وکړ, ما ته ویل چې ودات څه کې او دا خو دسی دی او دا خو يهودي دی او پلان یې کوم ته څه کړو, خیر دې میسج چلې عمران خان سره صفات کړی او تا ویل عمران خان صفات کو خدي ونه کړ, ما ډیر خبر استاد کورن ډوډۍ راځي. تور شمال دی غریب نه د پوس وګه چې هغه کینسر بیمار دی چې هغه په بیماری باندې 1 کروڑ شپږ لک روپۍ راځي او هغه ته فری علاج کیږي. دا ښه کار نه دی. دې خبرې ستاینه نه ده پکار.